حضرت آدم علیہ السلام قسط نمبر 2۔ اب زمین و آسمان سج چکے تھے، کائنات ترتیب پا چکی تھی، بے کراں آفلاق پر کروڑ ہاں نوری فرشتے خدائے ذوالجلال کی تسبیح و حمد میں مصروف تھے، لیکن اس وحدہ لا شریک کی قدرت کسی چیز کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ ابھی اس کا کھیل ادھورا تھا، ابھی اس کا شاہکار درجہ اتم کو نہیں پہنچا تھا۔ وہ زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنا چاہتا تھا، ایک خلیفہ اتارنا چاہتا تھا، ایک ایسی ہستی کو وجود میں لانا چاہتا تھا جس میں لاچاری اور اختیار کا حسین امتزاج ہو اور جو اس کائنات کی افضل ترین مخلوق سمجھی جائے۔ پھر ایک روز اس ذات باری تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا، جا زمین پر اور ایک مشت خاک لے کر آ۔ پروردگار کے حکم پر جبرائیل آسمانوں سے زمین پر اترے اور ایک مقام سے مٹی حاصل کرنا چاہتی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ زمین خوف خدا سے لرز اٹھی، جبرائیل سے کہنے لگی، اے خدا کے مقرب فرشتے، کیا کرتے ہو؟ جبرائیل نے کہا، رب جلیل تیری خاک سے ایک وجود پیدا کرنا چاہتا ہے جو تجھ پر اس کا نائب بن کر رہے گا۔ زمین پکاری، اے جبرائیل، تجھے خدا ہی کا واسطہ، ایسا نہ کر۔ اس وجود سے جنات کی طرح کوئی سرکش اور نافرمان مخلوق پیدا ہوئی اور اس مخلوق پر خدا نے اپنے عذاب نازل کیے تو یہ عذاب بالواسطہ مجھ پر بھی نازل ہوں گے۔ مجھے سیلابوں کی زد میں آنا ہوگا، زلزلے مجھے پھاڑیں گے اور قحط سالیاں مجھے اجاڑ دیں گی۔ حضرت جبرائیل کو زمین کی داد و فریاد پر رحم آیا اور وہ خاک لیے بغیر واپس چلے گئے۔ انہوں نے جا کر خدائے ذوالجلال کے حضور صورت احوال بیان کی۔ خدا نے حضرت میکائیل کو اسی غرض سے زمین پر بھیجا، مگر وہ بھی زمین کی منتوں سماجتوں پر پسیج گئے۔ پھر حضرت اسرافیل حکم خداوندی پر آسمانوں سے زمین پر اترے، زمین نے ان کے سامنے بھی گریہ ازاری کی۔ حضرت اسرافیل نے بھی خدا کے پاس واپس آ کر اپنی معذوری ظاہر کر دی۔ تب رب عزت کی طرف سے حضرت اسرائیل کو زمین سے خاک کی مٹھی لانے کا حکم ہوا۔ اسرائیل رفت آفلاق سے کرۂ خاک پر پہنچے اور زمین کی ہزار منتوں، سماجتوں اور گریہ وزاری کے باوجود حکم خداوندی کے بموجب مختلف مقامات سے ایک مٹھی خاک جمع کی اور عرش معلیٰ پر خدا کے حضور پیش کر دی۔ خدائے تعالیٰ نے کہا، اے اسرائیل، میں اس مٹی سے ایک خاکی پیلا بناؤں گا، پھر اس میں جان ڈالوں گا، پھر تجھی کو اس کی جان قبض کرنے پر مامور کروں گا۔ اسرائیل نے عرض کی، اے رب عزت، ملک الموت کی حیثیت سے مجھے قابل نفرت جانا جائے گا، تیرے بندے مجھے برا بھلا کہیں گے۔ خدا نے کہا، ایسا نہیں ہوگا اسرائیل، میں انسانوں کے لیے موت کے اسباب پیدا کر دوں گا۔ کوئی پانی میں غرق ہوگا، کوئی آگے آگ میں جلے گا، کوئی بلندی سے گرے گا، اور کسی کی موت کا سبب بیماری ہوگی، تجھے کوئی مورد الزام نہ ٹھہرائے گا۔ پھر خدا نے اسرائیل کو قیامت تک کے لیے اجل کی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ دوسرے مقرب فرشتوں کو بھی ان کی طبع کے مطابق ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ خدا تعالیٰ نے اسرائیل کی لائی ہوئی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان نعمان نامی مقام پر رکھا اور اپنی قدرت کاملہ سے اس پر باران رحمت کا نزول کیا۔ کچھ عرصہ یہ مٹی بھیگی ہوئی پڑی رہی، پھر خدا نے اس مٹی کے خمیر سے حضرت آدم کا پتلا بنایا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان و بے حرکت اسی مقام پر پڑا رہا، یہاں تک کہ وہ سوکھ گیا اور اس میں کھنکھناتے ہوئے برتن یا پختہ ٹھیکلی کی آواز آنے لگی۔ اب خدائے ذوالجلال نے اس میں روح پھونکی۔ روح اس تنگ و تاریک پتلہ خاکی میں جانے سے گھبرائی۔ خدا نے اسے 3 بار حکم دیا، آخر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سر کی جانب سے ان کے جسم میں داخل ہوئی۔ جہاں تک روح پہنچتی گئی، جسد خاکی گوشت پوست میں تبدیل ہوتا گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور الہام الہی ان کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ جواباً اللہ تعالیٰ نے یرحمکم اللہ فرمایا۔ جسم میں جان پڑتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی، جسے دیکھ کر خداوند تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان من اجل، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ جب خدا تعالیٰ حضرت آدم کے جسد خاکی میں روح پھونک رہے تھے تو لاکھوں فرشتے قطار اندر قطار کھڑے دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ زندہ ہونے کے بعد آدم فرش خاک سے اٹھے تو خدا کے حکم پر انہیں بہشت میں لایا گیا۔
بہشت کے ایک خوبصورت حصے میں جہاں دودھ و شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں اور گھنے درختوں پر خوش الحان پرندے سوا باندھ رہے تھے، ایک درخشان تخت بچھایا گیا اور حضرت آدم کے سر مبارک پر ایک زرعی تاج رکھ کے انہیں تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوت کاملہ سے جانتے تھے کہ آج ملائکہ کے ساتھ ایک اہم مکالمہ ہونے والا ہے، لہٰذا حضرت آدم کو ہر آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار کر لیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اہم چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، اور یہ نام حضرت آدم کے قلب و ذہن پر نقش تھے۔ پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں یہ کہتے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس خاکی پتلے میں جان ڈال کر اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، وہ اسے ہم سے زیادہ عزیز رکھے گا۔ آخر جس روز آدم علیہ السلام زندگی پا کر جنت میں جلوہ افروز ہوئے، ملائکہ کے دل کا ملال ان کی زبان پر آ گیا۔ انہوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، آپ ایسے شخص کو اس زمین پر آباد کر رہے ہیں جو فساد اور خون ریزیاں کرے گا، کرۂ خاکی کا سکون اس کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائے گا، حالانکہ تیری تسبیح و حمد کے لیے ہم ہمہ وقت موجود ہیں اور تیری عبادت میں دل و جان سے مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قدر ناراضگی سے فرمایا، میں وہ مصلحتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس پر ملائکہ پشیمان ہوئے، انہوں نے معافی مانگی اور خدا کے حضور توبہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اشیاء فرشتوں کے سامنے رکھیں اور ان سے کہا، ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ ہزاروں لاکھوں فرشتے مبہوت کھڑے رہ گئے۔ ان میں نہایت برگزیدہ فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل بھی تھے۔ ان سے کوئی جواب بن نہ پڑا۔ آخر انہوں نے نہایت عاجزی سے کہا، اے قادر مطلق، ہمیں ان اشیاء کے نام معلوم نہیں، ہمیں تو وہی کچھ معلوم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے متفقہ طور پر اپنی لا علمی اور عاجزی کا اظہار کر دیا، تو رب جلیل نے حضرت آدم سے کہا، اے آدم، اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم نے حکم ملتے ہی تمام اشیاء کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے۔ چونکہ آدم کو زمین پر نائب بنائے جانے پر فرشتوں کو حیرانی ہوئی تھی اور انہوں نے آنے والی اس تخلیق پر اعتراضات کیے تھے، اس لیے خدا نے حضرت آدم کی بزرگی و فضیلت فرشتوں پر ثابت کرنے کے لیے ذہن آدم کو کچھ مخصوص اشیاء کے ناموں کا علم عنایت کیا اور فرشتوں کو دکھا دیا کہ یہ پہلا خاکی ہونے کے باوجود علم و مرتبے میں ان سے ارفع ہے۔ یہ تو آدم کی بزرگی و فضیلت کے اظہار کا پہلا طریقہ تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا۔ تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ ملائکہ نے حکم کی تعمیل کی اور قطاروں کی قطاریں تخت زرین پر جلوہ افروز آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد فرشتوں کو خدا کی طرف سے سر اٹھانے کا حکم ہوا۔ انہوں نے سجدہ ختم کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عزازیل یعنی ابلیس نے خدا کے حکم پر آدم کو سجدہ نہیں کیا، وہ نہایت ڈھٹائی سے گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو عزازیل کی یہ حرکت سخت ناپسند ہوئی اور اسے پہلی بار ابلیس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابلیس، کس چیز نے روک دیا تجھ کو کہ سجدہ کرے اس کو جیسے میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے؟ ابلیس نے کہا، اے خدا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ سڑے ہوئے گارے سے وجود میں آیا ہے، میں اس سے افضل ہوں، اس لیے اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ ملائکہ دم بہد یہ گفتگو سن رہے تھے۔ ذات باری تعالیٰ کے جاہ و جلال اور غضب کا تصور ان کے اجسام پر کپ کپی طاری کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ عزازیل نے خود کو ہلاکت میں ڈالا ہے اور اس کے بارے کوئی نہایت سخت فیصلہ ہونے والا ہے۔ ابلیس ملعون اپنے اندر کی آگ اگل کر خاموش کھڑا تھا۔ در حقیقت ابلیس فرشتہ نہیں، جن تھا۔ اس کی تعمیر آگ کی تھی اور آگ کی خاصیت جلانا اور راکھ کرنا ہے۔ ابلیس نے ہزاروں برس خدا کی عبادت کی تھی، لیکن آج اس کی آگ نے خود اسی کی فضیلت کے پر جلا دیے تھے، اس کی بندگی کو راکھ کر دیا تھا۔ وہ دھتکارا ہوا اور پھٹکارا ہوا خدا کے سامنے کھڑا فیصلے کا منتظر تھا۔ آخر رب العزت کی صدائے جلیل افلاک میں گونجی، ایسے ابلیس، جنت سے نکل جا، تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے۔ یقیناً تو ان میں سے ہوا جو ذلیل و خوار ہے، تو مردود ہو گیا اور اب حشر تک میری پھٹکار میں مبتلا رہے گا۔ ابلیس کی ہٹ دھرمی عروج پر تھی، وہ سراپا شیطان بن چکا تھا۔ خدا کا غضب دیکھ کر بھی اس ملعون کی گردن خم نہیں ہوئی، وہ کسی پشیمانی کے بغیر ڈٹا کھڑا رہا، کہنے لگا، اے خدا،
مجھے حشر کے روز تک کے لیے مہلت دے کہ میں تیری اس نئی مخلوق کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکوں۔ مجھے یہ اختیار بخش کہ میں نسل آدم کی لگاموں میں آئے بغیر ان کے اذہان و قلوب کو متاثر کر سکوں۔ میری دستی دراز کر دے تاکہ میں تیرے جہنم کے لیے ایندھن فراہم کرنے کے کام میں لگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے ابلیس، تجھے وقت معلوم تک کے لیے ڈھیل دی گئی، تو اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لے۔ ارشاد باری تعالیٰ سننے کے بعد ابلیس نے اپنی خباثت کا مزید اظہار کرتے ہوئے انسان کے متعلق کہا، اے خدا، میں روئے زمین پر تیرے ان بندوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں غرض ہر جانب اور ہر طریقے سے ان پر وار کروں گا۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ میرے ان حملوں سے بچ رہیں مگر اکثر نشانہ بنیں گے۔